السلام علیکم ناظرین، سنو کتاب میری زبانی میں خوش آمدید۔ آج آپ کتاب عجائب القرآن کی قسط نمبر 4 میں سنیں گے میدان طیہ کا واقعہ۔ میرے پیارے دوستو، جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ دوستو، اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور اور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ اس واقعے کو مزید سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، سنو کتاب میری زبانی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین یعنی قوم عمالقہ ہیں، جو بہت ہی زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غم ہوا۔ آپ نے باری تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کی کہ اے پروردگار، مجھے اپنے اوپر اور میرے بھائی پر اختیار ہے، لہٰذا تو ہم کو ان نافرمانوں سے الگ رکھ۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مقدس زمین ان لوگوں یعنی کہ بنی اسرائیل پر 40 برس تک حرام ہے، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، لہٰذا آپ ان نافرمانوں کا غم نہ کھائیں۔ سامعین و ناظرین، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل اس میدان میں بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان کا نام میدان طیہ ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس میں سے سورہ مائدہ میں یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، جو بلا شبہ ایک عجیب و شان واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کرایا اور پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے جاری کرا دیے، اور اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور آپ کے علم اور تحمل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے اس کے دربار میں بھیجا تو 2 معجزات آپ کو عطا فرما کر بھیجا، ایک عصا اور دوسرا ید بیضا یعنی کہ روشن ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا، پھر جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دیتے تو وہ اپنی اصلی حالت پر ہو جایا کرتا تھا۔ اس معجزہ کو قرآن عظیم نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر فرمایا ہے۔ اور اے موسیٰ، اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملاؤ تو خوب سفید نکلے گا، بغیر کسی مرض کے۔ یہ ایک دوسرا معجزہ ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اسی معجزہ کا نام ید بیضا ہے، جو ایک عجیب اور عظیم معجزہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلتا تھا۔ من و سلوہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان طیہ میں مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک طرح کا حلوہ تھا، یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلوہ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے میدان طیہ میں تم لوگوں پر من و سلوہ اتارا۔ اس من و سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ مت کرنا۔ سنو کتاب میری زبانی کے معزز سامعین و ناظرین، بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا
تو ہم لوگ اس بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو ان کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ دوستو، کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ سنو کتاب میری زبانی کے معزز سامعین و ناظرین، ہماری اگلی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کیسے 12,000 یہودی بندر بن گئے۔ مزید دلچسپ کتابیں سننے کے لیے دیکھتے اور سنتے رہیے سنو کتاب میری زبانی یوٹیوب چینل۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان حاشی ریان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔